السلام علیکم. آپ مولانا فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس بائی طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. حسب سابق آج آپ کے لیے خبریں بھی لا رہے ہیں اور اطلاعات بھی. اس سے پہلے سے کہ میں آگے بڑھوں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں. سب سے پہلے ہم پی ٹی سی ایل کی خبر دے دیتے ہیں. ہمارے پاس ای او بی آئی کے حوالے سے بھی اطلاع اخبار موجود ہے اور ای او بی آئی کے حوالے سے بھی، نیشنل بینک کے حوالے سے بھی نیچرلی. تو یہ مختصر سا اعلان ہے جی. یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ڈبلیو ٹی آر کی طرف سے کہ ان کا کل ایک اجتماع ہونے والا تھا، ایک اجلاس ہونے والا تھا، اور یہ بہت اہمیت کے حساب سے بہت تھا، اہم تھا. جمعرات یعنی کل پریس کلب کوئٹہ کے، آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو یہ کل کا دن ہے، آج 21 تاریخ ہے. تو وہ طلب کیا گیا تھا پریس کلب کوئٹہ میں، تو وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ کر دیا ہے، پوسٹ پون کر دیا ہے. اور اس کے پیچھے کیا وجوہات کیا ہے، اگر وقت بچا تو ہم آپ کو آخر میں اس آڈیو سنوا دیں گے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر ہے جو ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نیشنل بینک کے پینشنرز کے حوالے سے ہمارے پاس جو بھی اطلاع آتی ہے وہ ہم بلا تخصیص آپ تک پہنچاتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے نا وہ یہ میسیج رکھ لیتے ہیں. وہ کچھ یوں ہے، پینشنرز ایکشن کمیٹی، محترم صادق جمیل پاشا چیئرمین پنجاب، محترم عبدالرؤوف خان سیکرٹری جنرل پنجاب، محترم راؤ محمد توفیق چیف آرگنائزر پنجاب، محترم رانا محمد افضل خان انچارج میڈیا سیل پنجاب. السلام علیکم. مورخہ 13 فروری 2014 کو لاہور میں پینشن ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق بینک کے انسٹرکشن سرکولر 1995 مورخہ 14/3/1995 کے مطابق میڈیکل کی فکسیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں محترم ظفر صادق مرکزی سیکرٹری جنرل پینشنرز ایکشن کمیٹی کی جانب سے صدر بینک کو لیگل نوٹس بھیجا جا چکا ہے اور اب توہین عدالت کا کیس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. جناب مسعود اقبال انچارج، جناب محمد ارشد ممبر، جناب سید طاہر مشہدی ممبر. اس سلسلے میں تمام ذمہ داران سے زیادہ تعداد میں پینشنرز بنانے کے لیے اپنے ریجن صوبہ کے پینشنرز کو تیار کریں. پینشنرز کے لیے ریٹائرمنٹ لیٹر، شناختی کارڈ کی کاپی اور قانونی اخراجات کے لیے 2000 روپے فی پینشنر اکٹھا کر کے اس کام کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے انچارج مسعود اقبال صاحب کو ارسال کر دیں. تو یہ پیغام تھا، انتہائی اہم پیغام تھا. اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم آپ کو خبر دے رہے ہیں. وہ کچھ یوں ہے کہ آج مورخہ 21 فروری 2024 جو مینیجنگ ڈائریکٹر پینشن ٹرسٹ کے جناب سید مظہر حسین صاحب اور جی ایم پینشن ٹرسٹ جناب محمد فاروق صاحب، منسٹری آئی ٹی کی طرف سے بورڈ ممبر جناب محمد ایوب اور پی ٹی سی ایل کی طرف سے بورڈ ممبر عامر صدیقی صاحب نے پینشنرز کے ایشوز پر پٹیٹ میٹنگ روم یعنی ٹرسٹ کی جو ہے اسلام آباد میں منعقد کی گئی. اور میٹنگ میں پینشنرز کی نمائندگی جناب ایم ایچ اسلم، راجہ شیراز، محمد اسلم، انور گجر، خالد ہاشمی اور ہمارے دوست طارق بھٹی شامل ہوئے. پینشنرز کے جتنے مسائل تھے وہ لکھ کر دیے گئے اور ان پر تفصیل سے بریفنگ دی گئی ہے. پینشنرز کے مسائل کی کاپی بھی ساتھ منسلک کی گئی ہے. انتظامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ ٹرسٹ بورڈ کی میٹنگ میں ان مسائل پر غور و فکر کیا جائے گا اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ راجہ شیراز احمد صاحب کی طرف سے جو ہے پیغام تھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا.
اور اب ایک ای او بی آئی کے حوالے سے بات ہو جائے. معاملہ ایسا ہے کہ جو یقیناً مجھے امید واثق ہے کہ یہ افواہ کی نظر سے مخفی نہیں رکھا گیا ہوگا، ابھی تک مخفی نہیں ہوگا، لیکن ہمارا تو فرض ہے کہ جب ہمارے نوٹس میں آئے تو ہم ایک حقدار کی آواز جو ہے دیانتداری سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہنچ جائے ایسے لوگوں تک کہ جو سنسیئرلی اس مسئلے کو حل کرے. یہ ایک درخواست لکھی ہے جی کلیم صاحب نے، اور درخواست گزاری ہے انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ای او بی آئی ایکس بلاک پیپلز کالونی مین روڈ کھانے وال، اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ جناب علی گزارش ہے، عرض ہے کہ میں کلیم اللہ خان ولد رحمت اللہ مرحوم سکنہ ہاؤس نمبر سو اینڈ سو کا رہائش ہوں. میں نے جون 2016 میں جب میری عمر 60 سال مکمل ہو گئی تھی تو میں نے آپ کے دفتر میں ای بی او پینشن کے لیے اپلائی کیا تھا، جو کہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد میری پینشن کا اجرا 2 سال بعد 8/6/2018 سے پینشن کا کارڈ سلسلہ وار 10/1937 بحوالہ کلیم نمبر A14482 اس وقت کی پینشن کے حساب سے 5250 روپے ادائیگی شروع ہو گئی، جو کہ اس وقت دسمبر 2023 تک 10,000 روپیہ ماہانہ وصول کر رہا ہوں. میں نے جن اداروں میں کام کیا ان اداروں سے باقاعدگی سے ہر ماہ کی تنخواہ ای او بی آئی کی کٹوتی ہوتی رہی، جو کہ تقریباً 25 سال بنتے ہیں. ای او بی ہاؤس کی پالیسی کے حساب سے 15 سال کی کٹوتی پر پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ میری کٹوتی 25 سال ہوئی ہے. اس لیے برائے مہربانی میری درخواست پر ہمدردانہ غور کیا جائے اور میری پینشن ریوائز کر کے جس طرح دوسرے اداروں کے ملازمین کو، جس میں پاکستان سٹیل ملز، پاکستان شپ یارڈ، پی ٹی سی ایل وغیرہ کو تقریباً 15,500 روپے ادا کی جا رہی ہے، اور ان کو اس کا ایریئر بھی دے دیا گیا ہے. جو میری عمر اس وقت 67 ایئرز ہے، میں پاکستان کا ایک بزرگ شہری ہوں. میں نے عمر کا آدھا حصہ اداروں میں کام کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی خون پسینے کی کمائی سے ہر ماہ کی تنخواہ باقاعدگی سے ادا کرتا رہا ہوں. میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہوں جس کی دعائیں میری پہنچ سے باہر ہے. میری بیگم بھی بلڈ پریشر کی مریض ہے اور وہ ہر ماہ باقاعدگی سے ادویات استعمال کرتی ہے. مجھے دسمبر 2020 میں ٹی بی جیسی مہلک بیماری مبتلا ہو گئی تھی، جس کا میں باقاعدگی سے بہاولپور وکٹوریہ اسپتال سے علاج پرائیویٹ ڈاکٹر سے کروا رہا ہوں. 6 ماہ کا کورس کیا ہے اور الحمدللہ میں تندرست و توانا ہو گیا ہوں. میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری درخواست پر جلد از جلد ہمدردانہ غور کیا جائے اور میری پینشن ریوائز کر کے بقایا جات کے ساتھ فوراً ادائیگی کی جائے، جو کہ میرا حق ہے اور میرے پیسے ہیں جو کہ آپ لوگوں سے مانگ رہا ہوں. انہوں نے اپنا ای او بی آئی نمبر بھی دیا ہے، موبائل نمبر بھی دیا ہے اور سی این سی نمبر بھی دیا ہے. امید ہے کہ یہ افواہ تک پہنچ گیا ہوگا، اور امید ہے کہ علمدار رضا صاحب جنرل سیکرٹری افواہ جو بے غرض ہو کر کام کرتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں گے. تو ناظرین بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.